غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہیں۔ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. اب پنکھے سب چالو ہیں. اب چالو ہے بند ہے دوبارہ چالو کر رہے ہیں. پیچھے والے بھی چالو ہے، یہ بھی چالو ہے. ایک بندہ چالو کرتا تو سب بولنے لگ گیا تو مسجد کو اٹھا دیتا. ایک کھڑا ہو جائے گا، گرمی لگے تو ایک بندہ کھڑا ہو جائے، کھٹکا شروع کرے پنکھا چالو ہو جائے. اب کوئی کھٹکا پہلا نمبر پہ ہوتا ہے، کوئی دوسرے جگہ پہ لگا ہے، پنکھا چالو نہیں ہوا، کوئی بندہ خراب ہے، تار نہیں لگی ہوئی. سب پنکھے تیار ہے اور کولر کی موٹر اندر والا پانی والی موٹر خراب ہے، تو پانی نہیں اٹھا رہا، بھرا ہوا کولر کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے، لیکن اندر والی موٹر جو پانی اٹھاتی وہ خراب ہے، اس لیے گرم ہوا نہیں پا رہی. ہم دیکھتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، کبھی کون سا کھٹکا نہ پائیں گے، کبھی کون سا کھٹکا لگائیں گے. یہ غلط ہے. اور پنکھا شروع ہونے کے بعد میں نماز پڑھنے کے بعد بند کر کے جائے گا. ایسے کہ ہم نے شروع کیا اور چلے گئے، بند کرنے والا کوئی پیچھے نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ جبریل بند نہیں کرے گا، ہمیں بند کرنے پڑے گا. کوئی بھی اور چیز مسجد کی ہم نے لوٹا اٹھایا وضو کا، وہیں پھینک کر چلے جاتے ہیں. صحیح بات ہے نا؟ ہاں کڑوی بات ہے، کڑوی لگے گی آپ کو، لیکن صحیح ہے. لوٹا اٹھایا، آپ نے وضو کیا تو اس کو جہاں جگہ رکھنے کی بات ایسے نہیں کہ پھینک کے ہم چلے جاتے ہیں. ہم جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی کلمہ اس کوڑے پہ ہوتا ہے، کوئی اس کوڑے پہ ہوتا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوتا ہے، کبھی آندھی آئی ادھر لے کے چلے گئے، کوئی کتا آیا ادھر لے چلا گیا. تو پیچھے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا ہمارے کلموں کو اٹھا کر ایک جگہ رکھے گا یا پنکھے بند کرے گا. دریاں بچھی ہوئی ہے، ہم بچھا دیتے ہیں جھاڑو نکال کے، دری اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو. لیکن آپ پنکھا چلاتے ہو، پنکھا بند کر کے جاؤ. اور جو پانی کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی چیز استعمال کرنا چاہے لوٹا ہو پانی پینے کے لیے، تو اس کو ایک جگہ سے اٹھایا تو وہیں پر. ایسے نہیں کہ ہم نے پانی پھینک پیا اور پھینک کر چلے گئے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہینہ اسلامی مہینہ آخری مہینہ چل رہا ہے. اسلامی مہینہ آخری مہینہ چل رہا ہے، جس کو ذی الحجہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. جب انگریزی مہینہ انگریزی سال ختم ہوتا ہے، آخری تاریخ آتی ہے تو پوری دنیا کے اندر کہرم مچ جاتا ہے. اور آخری رات کو اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ زمین بھی پناہ مانگ لگ جاتی ہے. زمین بھی رب کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کرتی، مولا اگر اجازت دے تو پوری دنیا کو اندر ڈال دو. یہ انگریزی مہینہ جب آخری ختم ہوتا ہے. لیکن اسلامی ایسا مہینہ ہے کہ جب ختم ہوتا ہے قربانی پر ختم ہوتا ہے، اور جب شروع ہوتا ہے تو قربانی پر شروع ہوتا ہے. آپ اسلامی مہینہ جب ختم ہوتا ہے تب بھی قربانی پر، اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے تب بھی قربانی پر. کیسے؟ کیونکہ یہ آخری مہینہ ختم ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں یہ مہینہ منایا جاتا ہے قربانی. اور جو شروع ہوتا ہے محرم سے شروع ہوتا ہے نیا سال،
وہ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے اور پہچانتے ہیں۔ امام حسین نے قربانی دینے کی رمضی بات کی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، اور ادھر حضرت امام حسین نے اپنے سب رشتہ دار کو قربان کر کے آخر آپ خود بھی شہید ہو گئے۔ تو مہینہ شروع بھی قربانی پر اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، قربانی ہر عاقل بالغ مالدار پر قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی نہ کرے گناہ گار ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر قربانی بندہ جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے اس پر قربانی واجب ہے، اگر جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے تو اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا، اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا اگر قربانی نہیں کرتا ہے۔ اور کوئی قربانی سے انکار کر دے وہ تو کافر ہے، کافر ہو جاتا ہے وہ بندہ، یعنی مشرک ہو جاتا ہے کوئی انکار کرنے قربانی کا۔ اور قربانی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رشتے سے چلے گئے ان کے نام پہ قربانی کرنا نہیں ہو سکتی قربانی۔ پہلے جو صاحب نصاب ہے گھر کے اندر جو مالک ہے مالدار کا، اس کے نام سے ہی قربانی ہوتی ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، پہلے خود کریں پھر دوسری قربانی اس کے نام سے، یعنی دوسرے سال نہیں، دوسرا بکرا، ایک بکرا ہم نے کر دیا اپنے نام سے تو دوسرا بکرا ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کے نام سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہی بکرا ہے، ہم نے کہا یہ تو ہمارے باپ کے انتقال ہے ان کے نام سے قربانی کرتے ہیں، ان کے نام سے قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ صاحب نصاب پہلے ہم پر قربانی واجب ہے، اس کے بعد آپ دوسروں سے قربانی کرتے ہیں۔ حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نام کی ایک قربانی کی اور ایک قربانی اپنے امتیوں کے نام سے کی۔ حضور نے ایک تو خود کے نام سے قربانی کی اور دوسری اپنے امتوں کے نام سے قربانی کی۔ اب گھر کے اندر ہم دو آدمی ہیں، دو شخص ہیں، دونوں کے پاس الگ الگ مال ہے، دونوں کے پاس الگ الگ مال ہے، دونوں الگ الگ کماتے ہیں، تو قربانی دونوں پر واجب ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک بندہ قربانی کرتا ہے پورے گھر کے اندر، ایک بندہ قربانی کرتا ہے پورے گھر کے اندر، کتنا بھی مال ہو، دولت ہو، بعض قربانی کچھ کہہ دیتے ہیں یار کچھ ہم سے لوگ پیسے مانگتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں ہمارا تو قرضہ ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ قرضہ کرو، قربانی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے لوگوں سے لوٹ بھوٹ کر اپنے گھر کے اندر اکٹھا کر لو۔ اسلام تو اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام نے تو اجازت نہیں دی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ آپ مالدار ہو، دو آدمی مالدار ہو تو دونوں پر قربانی واجب ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو آپ گناہ گار ہو، نہیں کرو گے تو آپ گناہ گار ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان، آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر قربانی کریں گے، ہمارے پاس 20 بکریاں ہیں، اس کے اندر اگر ایک بکری ہم نے قربانی کر دی تو ہمارا مال گھٹ جائے گا۔ سوچ ہوتی ہے، لوگوں کی فکر ہوتی ہے، گھر بھرا ہوا ہے بکریوں کا لیکن قربانی نہیں کرتے، یہی سوچ ہوتی ہے گھٹ جائے گا، ایک بکرا بیچیں گے 30-35 ہزار کا بچے گا، اگر قربانی کرتے تو کچھ نہیں ملے گا، مال گھٹ جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال گھٹتا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں اگر مال قربان ہوتا ہے تو وہ مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے، بلکہ مال بڑھتا ہے۔ آپ حضرت امام حسین کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے سب اپنے رشتہ داروں کو قربان کر دیا تھا۔ جانور کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم جانور قربانی کرنے سے کتراتے ہیں، میں جانور کی بات نہیں بلکہ انسان کی بات کرتا ہوں۔ امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ کربلا کی سرزمین پر صرف ایک ہی حضرت امام حسین کی اولاد بچی تھی، بیٹا زین العابدین بچا تھا، لیکن اور جو سامنے جو لڑائی کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، یزیدی تھے، ہزاروں تھے، ان کی تعداد بچی تھی، لیکن امام حسین کی ایک اولاد بچی تھی۔ آج پوری دنیا کا دورہ کریں تو چپے چپے کے اندر، گلی گلی کے اندر امام حسین کی اولاد نظر آئے گی، اور جو بچے ہوئے تھے یزید ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟
امام حسین نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، تو پھر اللہ نے ان کی اولاد میں اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ آج گلی گلی کے اندر امام حسین کی اولاد نظر آئے گی۔ ہم ایک بکرا کر کے کہتے ہیں کہ ہماری بکریاں کم ہو جائیں گی، ہمارا مال گھٹ جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے جوانوں، مال گھٹے گا نہیں، مال اور بڑھتا جائے گا۔ یہ تو قربانی کا ہی صدقہ ہے جو آج مال نظر آ رہا ہے، اور جو جانور جائز نہیں ہے، جس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، وہ جانور آج ہم نظر نہیں آتے، کم نظر آتے ہیں۔ آپ کتے کو دیکھ لو، کتا اسلام میں جائز نہیں ہے، قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے کتیوں کتنے ہوتے ہیں، 20-25 ہوتے ہیں، آخر سب دھیرے دھیرے مر جاتے ہیں۔ آپ کو بڑا ریوڑ نظر نہیں آئے گا کتوں کا، لیکن بکرا 1 2 یا 3، لیکن آج ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد نظر آئے گی ہمارے سامنے۔ یہ صرف قربانی کی برکت ہے۔ آپ خنزیر کو دیکھ لیں، خنزیر نظر نہیں آئے گا، لیکن پیدا ہوتے ہیں تو 20-25 5 10 ہوتے ہیں، لیکن سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی قربانی کی برکت ہے کہ آج بکری دیکھا جائے، بھیڑ دیکھا جائے، اونٹ دیکھا جائے، گائے دیکھا جائے، کوئی بھی دیکھا جائے، بڑا ریوڑ نظر آئے گا۔ یہ سب قربانی کی برکت ہے، قربانی کی دین ہے۔ ہم ڈرے نہیں، ہمارے دل کو کنٹرول رکھیں کہ ہمارا مال گھٹے گا نہیں، مال ہمارا بڑھے گا۔ جتنا مال اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے، مال اور بڑھتا جائے گا۔ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ مال کی ضرورت ہے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام سب کچھ مال حضور کے قدموں میں رکھ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے اپنا گھر کا سب کچھ لیا، جھاڑو تک لیا، اور جو بٹن تھے، بٹن کپڑوں کے وہ بٹن بھی لیا، اپنے توڑ لیے بٹن، اور یا کانٹا لگا لیا بٹن کے، حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا، حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے۔ آج اسلام تم سے بٹن نہیں مانگ رہا ہے، آج اسلام تم سے گھر سے جھاڑو نہیں مانگ رہا ہے، آج اسلام تم سے جھاڑو نہیں مانگ رہا ہے، آنا تمہیں اپنے گھر تک مانگ رہا ہے۔ اسلام ہمیں تو سمجھو کہ پکی پکائی ہوئی روٹی مل گئی ہے۔ ایک تو روٹی بندہ خود پکائے، محنت سے آگ جلائے، پھر تپا رکھے، پھر روٹی پکائے۔ بارش ہو رہی ہو تو پھر بارش کے اندر ہم 5 روٹی پکائیں گے تو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی، تو کوئی بندہ آ جائے روٹی دے دے تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ یہی ہے کہ اسلام ہمیں تو مل گیا ہے، لیکن اسلام کو لوگوں نے کھلایا ہے، ان کی تاریخ کو دیکھو، اسلام کو لوگوں نے بچایا ہے، اس تاریخ کو پڑھ کر دیکھو۔ لوگوں نے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا تھا اسلام کو بچانے کے لیے، صحابہ کرام نے اپنی گردنیں دے دی تھی اسلام کو بچانے کے لیے، بزرگان دین نے لڑائی جنگ کی تھی اسلام کو بچانے کے لیے۔ آج اسلام ان کی دہن ہے، ان کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر اسلام نظر آ رہا ہے۔ پھر بھی ہم اسلام کو پھٹکار رہے ہیں، پھر بھی ہم اسلام کو دھکا مار رہے ہیں، پھر بھی اسلام کو اپنے گھر سے باہر نکال رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو قربانی ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بکرا بنایا کھا گیا یہ قربانی ہے، نہیں، یہی بکرا جو آج ہم بنا رہے ہیں، جب ذبح کرتے ہیں ان کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں وہ بکرا قبول ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ قربانی ہماری قبول ہو جاتی ہے، اور کل میدان محشر کے اندر یہ بکرا اپنے کھر اور سینگوں سے چل کر آئے گا اور ہماری شفاعت کرے گا، رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا اس کی مغفرت فرما دے، میں شفاعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور جو بال بکرے کے بال ہوتے، ایک ایک بال کے برابر ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک ایک بال کے برابر ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ اور بکرا عید کے دن ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے قبول ہو، وہ چیز یہی ہے کہ قربانی ہے، وہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ پھر بھی ہم قربانی نہیں کرتے، پھر بھی ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں مال گھٹ جائے گا، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے غریب نواز کے نام سے بکرے کر دیے،
11ویں والے پیر کے نام سے بکرے کر دیے، شرکیہ والے پیر کے نام سے ہر سال ہم نے بکرا کر دیا۔ ارے کیا واجب تھا کیا بکرا کرنا کریم نواز کے نام سے؟ شرکیہ والے پیر کے نام پر بکرا دینا واجب کیا فرض ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسلام تو اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام تو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ فلاں پیر کے نام سے بکرا کر دو واجب ہو جائے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے قربانی کرو، اگر قربانی نہ کرو گے تو گناہ گار ہو گے۔ لیکن آج ہماری حالات کیا ہے؟ سب مسلمانوں کی یعنی ہے کہ نہیں، سب جگہ یہی حال ہے، چلو بکرا کرتے ہیں، درگاہ پر جاتے ہیں، چھتر گڑھ جاتے ہیں، 2 3 ان سے پوچھے نہیں قربانی کرتے ہو؟ ہمارے پاس مال نہیں، قربانی واجب ہی نہیں ہے، ہم تو غریب آدمی ہیں۔ ہاں ایک اللہ کے ولی کے لیے آپ نے 3 4 بکرے لے آئے اور قربانی کی بات آئی تو آپ نے پھٹ کر کے دیا، ہمارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ آپ اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، پیر احمد شیر رحمۃ اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آج جو ہم کہتے ہیں پیر 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 ہے کیا؟ جب کبھی پیر صاحب نے نماز چھوڑے تھے، وہ تو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، نفلی عبادت کیا کرتے تھے، قربانی واجب کو چیزیں انہیں چھوڑا بھی نہیں کرتے۔ آج ہم اسی کا نعرہ لگا رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ لیا کل میدان محشر کے اندر پیر صاحب آ جائیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی، وہاں پہ سب کان پکڑ کے سیٹ میں کھڑا کر دیں گے، چل ادھر، صرف تو میرا بکرا بناتا تھا، لیکن میری زندگی کا مطالعہ کیا تھا، میں نے کیا کچھ کیا تھا دنیا کے اندر، اسلام کو پھیلایا تھا، اسلام کو مضبوطی سے تھاما تھا، تب اسلام تمہارے پاس آیا تھا، اور آج تو صرف بکرا کر کے میرے پاس آ گیا کہ بخشش فرما دے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ولی پر بکرا چڑھانا بعد میں ہے اور پہلے قربانی کرنا پہلے ہے، پہلے قربانی واجب ہے، پھر آپ کے پاس ہے تو مال۔ ہم کہتے ہیں یار ہم نے تو منت مانگ دی ہے، بیٹا ہوا نے تب یہ بکرا بنایا ہے، کبھی کیسے منت مانا کرو، میں آپ کو بتا دوں منت کیسے مانی جاتی ہے۔ آپ منت کس طرح مانا کرو کہ فلاں بزرگ ہمارا بیٹا ہو جائے تو ہم ایک بکرے کے مقدار پیسے مسجد میں لگائیں گے، ایک بکرے کی مقدار پیسے جو ہوتے ہیں وہ مسجد میں لگائیں گے، یہ مدد مانگا کرو۔ یہ تو مدد مانگتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں چادر چڑھا دیں گے، گلیب چڑھا دیں گے، پھر وہ گلیب چڑھا کے ہم آگے وہ گلیب کہاں گئے، آندھی اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے، 100 روپے ہمارے ایسے خرچ ہو جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ وہ 100 روپے اگر ہم مسجد میں لگا دیتے، گھڑی رکھ دیتے، مصلی رکھ دیتے، تو یہ مصلی جب تک رہتا لوگ نماز پڑھتے ہی ہمیں ثواب ملتا رہتا، ثواب ملتا رہتا ہے۔ جو یہ مسجد ہے، بزرگوں نے مسجد بنائی تھی، ابھی ان کا یہ ثواب، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ثواب ان کو مل رہا ہے۔ انہوں نے کوشش کی تھی اس زمانے کے اندر، ایک پیسہ اکٹھا کیا تھا، ایک پیسہ اکٹھا کر کے اس مسجد کو بنایا تھا۔ آج ہم آواز سے آرام سے پیش کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کے جا کے قبروں پہ جا کے آواز لگاؤ آپ نے مسجد بنائی کیسے تھی؟ وہ گرمیوں کا زمانہ تھا، نہ کوئی گاڑی تھی، نہ کوئی موٹر سائیکل تھی، چل چل کر لوگ پیدل جا جا کر 1 روپے مانگ کر چندہ لے کر آئے تھے۔ آج چندہ دینے کا ہم خود بھی نہیں دیتے ہیں، دوسرے لوگ کیا دیں گے چندہ؟ لیکن وہ 1 روپے اکٹھا کر کے اس مسجد کو بنایا تھا۔ آج تو ہم آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے روز سے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنی تکلیف اٹھائی تھی مسجد کے لیے، لیکن انہوں نے تکلیف اٹھائی تھی، لیکن قبر کے اندر یہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوگی مسجد کے صدقے سے۔ اس لیے کہ آپ منت مانو تو منت صحیح طریقے سے مانو۔ اسلام ہمیں کہتا ہے اس طریقے سے ہم منت مانگو، ہماری منت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ آپ نے منت مان لی کہ فلاں چیز ٹھیک ہو جائے، ہم گلیب چڑھائیں گے، تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے تھے نا کہ پیر صاحب کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو یہ جو 100 روپے گلیب کے لگیں گے یہ ہم مسجد کے گلے میں رکھ دیں گے، مسجد کے گلے کے اندر رکھ دیں گے، اور جو مسجد کے گلے کے اندر جو پیسہ ہوتا ہے اس پیسے سے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو؟ پنکھا شروع ہو گیا تو خراب ہو گیا تو پنکھا صحیح اسی پیسوں سے ہوتا ہے، اور پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اسی پیسوں، موٹر خراب ہو گئی، جھاڑو لے آئے، یہ سب گلے والے جمعے کے جو پیسے ہوتے ہیں اسی سے ہوتا ہے۔ کبھی موٹر خراب ہو جاتی ہے، کبھی پنکھا خراب ہو جاتا ہے، کبھی کولر خراب ہوتا ہے، کبھی جھاڑو لے آئے، پیسے بس 100 200 روپے ہوتے ہیں،
وہ پیسے سے نکلتے رہتے ہیں. اگر اسی پیسوں کے اندر ہمارے 100 روپے آ جائیں اور 100 روپے کے ہم نے پنکھا صحیح کروا دیا, یہ ٹھنڈی ہوا لے گا تو ہمیں ثواب ملے گا, ہمیں ثواب ملے گا. لیکن ہم نے گلے چاڑ کے لے کر آگے چھوڑ دیا, وہ گلے پتہ نہیں کہاں کون سی جگہ کون سی نگری میں چلا گیا, ہم کو پتہ نہیں ہے. گلے درگاہ کے اوپر صرف ایک ہی غلاف ہونا چاہیے. اجمیر چلے جاؤ آپ, اجمیر کے درگاہ کے اوپر غلاف نام نہیں ملے گا, آپ کو صرف ایک غلاف ملے گا. ہم جو غلاف چڑھاتے ہیں وہ وہاں جو مزاحمت پر اٹھا کے لے جاتے ہیں واپس وہاں جا کے بیچ دیتے ہیں. ہم جا کر وہاں چڑھاتے پھول چڑھاتے, وہ پھول بھی 5 منٹ کے اندر پھول بھی نہیں ملے گا آپ کو, نہ غلاف ملے گا, صرف ایک ہی غلاف ملے گا. تو درگاہ کے اوپر ایک ہی غلاف ہونا چاہیے, اس سے پتہ چل جائے کہ مرتے بیٹھا کہ یہ اللہ کے ولی کی درگاہ, پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی کی درگاہ ہے. ہم تو گھڑے کو کبھی جمعرات کو دیکھا جائے گھڑے کو کا ڈھیر لگ جاتا ہے, وہ ڈھیر کہاں جاتا ہے, سمجھ سے باہر کہاں جاتا ہے. لیکن وہی ڈھیر والے پیسے اگر مسجد میں لگ جائے تو دھیرے دھیرے مسجد کا کام بڑھے گا, گھٹے گا نہیں, مسجد کا کام بڑھے گا. اس لیے آج کے بعد اگر کوئی منت مانو پیر احمد شہر کے, تو آپ پیر صاحب کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا, اے میرے پیر صاحب ہم اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے صدقے سے اگر ہمارے گھر کے اندر طبیعت ٹھیک ہو گئی یا بیٹا پیدا ہوا تو آپ کے نام کی کوئی چیز ہم مسجد میں لگائیں, ہم مسجد میں لگائیں گے. آپ کا کام وہ مسجد میں لگا دو, آپ کی منت پوری ہو جائے گی, منت پوری ہو جائے گی, اس پہ کوئی دخل نہیں ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سمجھو دماغ کے اندر کھوپڑے کے اندر بات بٹھایا کرو. یہ نہیں کہ بات جا کر بولنا کہ مولوی صاحب تو منع کر رہے تھے درگاہ پہ نہیں جانا نہ غلیب چاڑنا, لیکن سمجھو ان باتوں کو سمجھو. یہ نہیں بولنا کہ پہلے بھی مولوی تھے منع نہیں کرتے, آج اس نے کیسے منع کر دیا, نہیں. اسلام کا جو طریقہ ہے, اسلام نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. 1450 سال گزر گئے. اسلام کب چلا ہے, جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسی وقت اسلام شروع ہوا تھا. اسلام کو سبق شروع ہوا تھا اور اسلام چل رہا ہے, گھٹتا نہیں اور بڑھ رہا ہے. لوگ کتنی بھی کوشش کریں گھٹانے کی, لیکن اسلام گھٹتا نہیں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہم سمجھے اسلام کو. آپ کے پاس بڑے موبائل ہیں, موبائل کا سرچ کریں, تقریریں سنیں, مسائل سنیں اسلامی. ہم بیٹھ جاتے ہیں, اطاولہ کھانا شروع ہو گیا تو ہم مست ہو جاتے ہیں. اطاولہ کھانا تو ہم سن لیتے ہیں نا, آرام سے بڑے بڑے لوگ بھی سن لیتے ہیں, ہاں چلنے دے, لیکن کبھی اس کی تقریر بھی سن دیا کرو. وہ موبائل کے اندر ہر چیز موجود ہے, آج سوشل میڈیا کے اندر گانے بھی موجود ہیں, تقریریں بھی موجود ہیں. آپ تقریریں سنا کرو. گانے سننے تھے سن لیے, اب ہمیں تقریر سننی ہے, کیونکہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کس طرف جا رہے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں قبر کی طرف. تو قبر کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قبر کے اندر ہمیں ٹھنڈی ہوا ملے. میدان محشر کے اندر اتنی گرمی ہوگی, اتنی گرمی ہوگی, بہت بھاکڑ گرمی ہوگی. یہ آج کی گرمی نہیں, یہ تو کون سی گرمی ہے, اس کے دل کے برابر بھی نہیں گرمی ہے. یہ گرمی بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے. ہم پنکھا کی ویوستھا کرتے ہیں, کولر کی ویوستھا کرتے ہیں, تو بتاؤ میدان محشر کے اندر اس گرمی کے لیے ہم نے کیا ویوستھا کی ہے. اس گرمی میں ہمیں جانا ہوگا اور وہاں کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں اس گرمی کے اندر. تو اس گرمی کے لیے ہم کیا ویوستھا کی ہے, ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ہمارے لیے وہاں کولر لگے, ہمارے لیے ٹھنڈی ہوا آئے, ہمارے لیے ٹھنڈی ہوا آئے, ہم ٹیسٹ کریں. تو پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں, وہاں کے لیے دنیا کی محبت نہیں بلکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کام آئے گی, میرے آقا کی محبت کام آئے گی. ہم نے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو چیز قربان کی ہے وہ چیز کام آئے گی. دنیا میں جو ہم نے کچھ کیا ہے وہ کام نہیں آنے والا ہے.
प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जवानों कुर्बानी आ रही है, आप ख्याल रखें। दूसरी बात यह है, कुर्बानी का बोझ किसी मुश्रिक के घर पर नहीं जाना चाहिए। इशारे के साथ समझा रहा हूं, किसी मुश्रिक के घर नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, आप जब कुर्बानी कर रहे हैं तो कुर्बानी ऐसी जगह पर करें कि दूसरा आदमी ना देखे। हम तो हमारे पास घर के सामने दरख्त है, वहीं खड़ा कर देते हैं, गली गुजर रही है, रास्ता गुजर रहा है, सब देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात भी गलत है। आप सेठ छुप कर करें, छुप कर करें। और तीसरी बात, हाल होती है कि कोई लेता नहीं है, हम फेंक देते हैं, उसको भी अच्छी जगह रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है जगह। दरख्त के ऊपर रख दें, बेअदबी ना हो, जो चीज़ें बचे उसे छोड़ दिया जाए, ऐसे नहीं कि हमने खुला छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। आज की हालात बहुत नाजुक हालात हैं, हिंदुस्तान की बहुत नाजुक हालात है। ख्याल रखना पड़ेगा हमें, इस्लाम का भी ख्याल रखना पड़ेगा और सरकार का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सरकार तो अब कह रही है, लेकिन इस्लाम तो पहले ही कह रहा था कि आप हर चीज़ कुर्बानी करो तो उसका ख्याल रखें, सेफ्टी के अंदर कुर्बानी का। और कुर्बानी रविवार को है, 10 तारीख पड़ेगी, 7:30 बजे का टाइम रखा हुआ है। गर्मी का टाइम है, घर पे जाके हमें कुर्बानी भी करनी है, मौसम भी है बारिश का, तो हो सके तो आप जल्दी से जल्दी पहुँचे। हर घर के अंदर साधन है, किसी का ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, तो आपको दिक्कत नहीं है बस वगैरह की। तो हो सके तो आप जल्दी से जल्दी मस्जिद में पहुँचे, हम नमाज अदा करने के बाद अपने घरों में जाएं और रब की बारगाह में कुर्बानी अदा करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला